اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کامران بنگش صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ابھی کیا نئے منصوبے کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ 2 سال ہو گئے، بلکہ کے پی کے میں تو آپ کو 7 سال ہو گئے ہیں، تو کیا پلانس کیا ہو رہے ہیں؟ کے پی میں ہمارے جو 7 سال ہیں اس کی کارکردگی تو الحمدللہ بہت زیادہ سیٹسفیکٹری ہے. ہم نے بہت میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور میگا پروجیکٹس ہمارے جیسے آج کے کابینہ کے اجلاس میں چشمہ رائٹ بینک کنال کے اوپر بات ہوئی، جو بہت میگا پروجیکٹ ہے، جس سے تقریباً 7 لاکھ ہیکٹیئر کی زمین ہماری سیراب ہوگی اور ہماری جو فصلوں کی پروڈکشن ہے وہ مزید بہتر ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اور میگا پروجیکٹس دیکھ لیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، جس میں سوات ایکسپریس وے فیز 2 ہے، دیر ایکسپریس وے ہے ہمارا، ہم نے پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کی بھی اپروول دے دی ہے پرنسپل. آپ اگر کاؤنٹ کریں تو فاٹا مرجر جو تھا یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی، جس میں سیاسی پنڈت یا جو سیاسی گرو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ 10 سال میں بھی اچیو نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا حکومت نے وہ 2 سال کے اندر اندر کمپلیٹ کر لیا، اور وہ ٹرانزیشن اتنا سکسیسفل رہا کہ منتخب نمائندگان اسمبلی میں آ چکے ہیں. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں اتنا ماس اسکیل پہ قبائلی اضلاع میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں. آج ہی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو کہ ہمارے جرگہ کا سسٹم ہے وہ ہم نے کابینہ سے اپروول کر دی ہے. تو اچھا کامران صاحب، جو آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ BRT، اس پہ تو اپوزیشن بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. آپ کی جانب سے جو فگر آ رہا ہے وہ بڑا کام ہے، وہ تو کہتے ہیں 100 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ BRT کی جو سکسیس ہے وہ ہمارے مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. BRT کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ یہ 100 ارب اور 120 ارب یہ ان کو کھٹکتا ہے. یہ پروجیکٹ پشاور کے شہریوں سے آپ پوچھ لیں، خیبر پختونخوا کے شہریوں سے آپ پوچھ لیں، بہت زیادہ خوش ہیں. اور یہ جو BRT میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور برڈن ہو چکی ہیں BRT کی جو بسز ہیں ہماری، تو یہ اسی کی عکاسی ہے کہ ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کو تکلیف یہ پہنچ رہی ہے. ہمارے جو 30 دن چلی ہے اس میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سفر کیا. لیکن اس میں جو آگ لگنے کے واقعات، کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا رہتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں صرف ایک ایشو ہوا ہے ابھی تک، جس میں ہم نے ٹیکنیکلی اس کو اسیس کیا ہے، اور ہم نے باقاعدہ طور پہ اس پہ یہ بھی ورکنگ کی ہے کہ ہم جو وینڈر ہے اس کے اوپر مختلف لیگل آپشنز کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور جو ہمیں لاس ہوا ہے اس کا پولیٹیکلی بھی اور جو فائنینشلی بھی، ہم اس کو بھی کمپنسیشن کا سوچ رہے ہیں. لیکن اس ایک ایشو کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروجیکٹ ناکام ہے، بلکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اتنا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. آپ پشاور کے کسی شہری سے ذرا پوچھ لیں. بالکل. کامران بنگش صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی، لیکن پشاور کے رہائشی کہتے ہیں ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عوام بڑی مایوس ہے، اور یہ گڑھ ہے PTI کا، تو یہیں آپ تبدیلی نہیں لا سکے؟ کووڈ کی جو سچویشن رہی اس کے بعد بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں ایک پرائس ہائیک کا ایک پورا رجیم آ گیا. تو یہ آپ ایریا اسپیسیفک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آلدو کہ ایز اے گورنمنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کور کر سکیں. ہم نے بڑے اسٹریٹجک سٹیپس لیے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں سستا بازاروں کا قیام ہے، جس میں کسان دوست پروگرام خیبر پختونخوا حکومت نے شروع کر دیا، جس میں فرٹیلائزر ہم پرووائڈ کرتے ہیں، سیڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کسان منڈیوں کا قیام انشور کر دیا. اسٹریٹجیکلی ہم نے FIRs کاٹے، ریڈز ڈالے، ہم نے جو مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اسپیکٹ آپ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مافیا ہے اس کے اوپر جب ہاتھ ڈالا، تو ہمیں جو ویٹ کے بارے میں اسپیشلی ہمیں ایک سیٹ بیک یہ آیا کہ ان کو لگا کہ ان کے سٹیکس جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو اس کو لے کر ہمیں ایک سیٹ بیک آیا ٹیمپرری. ہم نے پھر بھی اس کو کور کر دیا. اور میں ابھی کی آپ کو سچویشن بتاتا ہوں، پروپیگنڈا ایک سائڈ پر، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پرائسز میں کافی سٹیبلٹی آ چکی ہے. لیکن گلوبل ٹرینڈز میں جو ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں، باقی خیبر پختونخوا میں اگر آپ ابھی کی سرویز اور ریسرچ رپورٹس دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ جو لوگوں نے کی ہیں، اس میں بھی خیبر پختونخوا میں پاکستان کی تحریک انصاف کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو پاپولیرٹی ہے وہ اسکائی راکٹڈ ہے. آخری سوال، اپوزیشن جماعتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ جو ابھی 22 تاریخ کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اور بھی جلسے ہو رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ پارٹی ورکر نہیں ہیں، اب عوام نکل رہی ہے اور عوام ہمارا ساتھ دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام جا رہی ہے کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ آ گئی ہے؟ یہ اپوزیشن رہنماؤں نے آج پروگرام میں کہا. عوام تو نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے. قیمے والے نان
کی لالچ دے کر یہ لوگوں کو بلاتے ہوتے ہیں. اور آپ نے ہمارے ایک صحت انصاف کارڈ کی لانچ کو دیکھ لیا, اتنا میسو جلسہ جو حافظ آباد میں عمران خان صاحب نے ایک یونیورسٹی کے افتتاح کے اوپر جتنے لوگ اکٹھے ہوئے, یہ 11 پارٹیاں میں کہتا ہوں کہ 11 اور بھی اپنے ساتھ ملا لیں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو ٹچ نہیں کر سکتے. صحت کارڈ کی بات کروں, لوگ میڈیسن کے حوالے سے اتنا تنگ ہیں, اتنا ریٹ ہائی ہو گیا, تو اس کارڈ کا, ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس ہیلتھ کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک ہیلتھ انشورنس, ہیلتھ کوریج ان کو ملے گی, جس میں میڈیسنز بھی شامل ہیں, جس میں ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں, کینسر کے پیشنٹس بھی, جو سب سے مہنگی ادویات ملتی ہیں یا جو سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے وہ ہیلتھ کارڈ پلس کے تھرو ان کو میسر ہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنیے آپ نے کامران بنگج صاحب کی. ایک رکشے والے بھائی میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے مطمئن ہیں آپ؟ مطمئن ہیں, 100% ہیں, لیکن اس میں سے 2 چیزیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ 2 سال انہوں نے اپوزیشن کے پیچھے لگا دی ہیں نا, اس سے بہتر ہے یہ 2 سال میں کم سے کم یہ جو مہنگائی تھی نا اس پہ کنٹرول کریں. اپوزیشن کو چھوڑ کے 24 گھنٹے جب بھی نیوز اٹھائیں تو صرف یہی لگا ہوا ہے جی نوازی کو پکڑ لیا, فلانے کو پکڑ لیا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں. نہ چھوڑو یار, عوام کو تو چھوڑو. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے, اپوزیشن آپ کو کہتے ہیں یار جاؤ جاؤ. لیکن جنہوں نے کرپشن کیا ہے ان کا بھی تو احتساب کرنا ہے نا. تو بھائی جان کریں نا, آپ 5 سال ان کے پیچھے گزار دیں گے, عوام کہاں جائے گی؟ ان 5 سالوں میں سے کم 2 سال عوام کو بھی تو دیں نا. ناظرین, اس وقت میں گورا بازار میں موجود ہوں, ایک شہری میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ احتشام. احتشام بھائی, آپ کے بڑے مسائل کیا ہیں یہاں پہ پشاور میں؟ پشاور میں مسائل تو اچھے ہیں, اب ہماری عوام کو نہ سدھرنے والی نہیں ہے. اب دیکھیں BRT جب سے بنی ہے, عوام کبھی کیا کرتی کبھی کیا کرتی ہے. BRT میں چڑھتے ہیں بندے, جو 50 روپے کا ٹکٹ ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں, جو نہیں خرید سکتے وہ بھی خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نواز شریف کی حکومت تھی, ایک گلاس کو توڑ دیں, میں بتاتا ہوں مثال ایک سمپل تھی, ایک گلاس کو توڑ دیں اس کو دوبارہ جوڑ سکیں گے آپ؟ اس تک نواز شریف نے اس لیے وجہ کی کہ نواز شریف نے حکومت کو توڑ کے عمران خان کے ہاتھ میں دے دی ہے. عمران خان 700 سال میں بھی نہیں سدھار سکتا یہ ملک. ٹھیک ہے, اس کی کابینہ سب سے بیکار ہے, اس لیے عمران خان کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو حل کیا ہے؟ حل بتاؤ. حل کیا ہے؟ ہم خود سدھرتے ہیں. جب تک اللہ نے کہا ہے کہ جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے کب میں تب تک مدد نہیں کروں گا. ہم خود نہیں سدھرتے, ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے سر. ایک ہر چیز میں کرپشن ہے, خود کرپشن کرتے. پشاور کے بڑے مسئلے کون سے ہیں یہ بتائیں نا, بنیادی مسئلے. بنیادی مسئلے سر مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے. BRT بن گئی ہے, یہ ہمارے فائدہ کے لیے. اب ہر چیز میرٹ پہ آ گیا, ہمارے فائدہ کے لیے. چیز مہنگائی تو ہر دور میں ہے, نواز شریف کے دور میں کون سی سستی چیز ہے؟ ہاں, کون سی چیز سستی ہے مجھے آپ بتا دیں. نواز شریف کے دور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ نہیں, میری 24 گھنٹے بجلی ہے, 24 گھنٹے ہر چیز ہے. فیز 6 حیات آباد میں رہتا ہوں, 24 گھنٹے بجلی آتی, کبھی 5 منٹ بجلی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں خود میاں والی کو بیسیکلی. گیس یہ A1 آتی ہے, کبھی پشاور میں ہر دفعہ آتی ہے A1 ہے. کبھی کبھار مسئلہ بن جاتا ہے, وہ تو نارملی بات ہے, کبھی کبھار مسئلہ بن جاتا ہے, یہ نارملی بات. یعنی آپ کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں؟ میرے مطابق تو کوئی نظر نہیں آ رہا بیسیکلی. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو کہ غریب عوام کو جنہیں سولی پہ لٹکا دیا ہے. یہاں تک ہے کہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ جتنے بھی کاروبار حضرات ہیں, جس دکاندار سے بھی پوچھ لوں کہ وہ یہی کہے گا کاروبار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی کہ ایک بیگ لو, ایک بیگ کی قیمت وہ پہلے 250 کا ملتا تھا, اب وہ تقریباً 700-800 سے 1200 تک پہنچ گیا. غریب عوام کہاں سے لے گئے؟ اور بچے جو ہم سے پڑھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر, وہ بیگ کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کا, وہ کہاں سے وہ کریں گے؟ ایک پنسل لو, پنسل پہلے 10 روپے کی ملتی, اب اس کو 15 روپے کی پنسل مل رہی ہے. آخر یہ کیوں؟ ربڑ دیکھو 5 روپے کی ربڑ ملتی تھی, آج وہ 10 روپے کی ربڑ مل رہی ہے. ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے. آخر وہ عوام کہاں سے کرے؟ 15,000 روپے تنخواہ غریب کی کرایہ دے. جب ملک کی خزانہ خالی ہو ملک کو جی